صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم من الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز ہے اور اسی پر مکہ اور کوفہ کے قراء اور ان دونوں مقام کے فقہاء ہیں اور حضرت عبداللہ ابن مبارک اور امام شافعی ہیں۔ ان کے نزدیک بسم اللہ جزء فاتحہ ہے اور مدینہ کے قراء اور بصرہ اور شام کے قراء اور ان دونوں جگہوں کے فقہاء اور امام مالک اور امام اوزاعی ان کے برخلاف ہیں، یعنی کہ نزدیک سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے۔ وَلَمْ يَنُصَّ أَبُو حَنِیفَةَ فِیہِ بِشَیْءٍ فَظُنَّ أَنَّهَا لَیسَتْ مِنَ السُّورَةِ عِندَهُ، اور اس میں امام ابو حنیفہ نے کچھ تصریح نہیں فرمائی تو یہ سمجھا گیا کہ یہ ان کے نزدیک سورہ سے نہیں ہے، یعنی جزء سورہ نہیں ہے۔ اور امام محمد ابن حسن شیبانی سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا ما بین الدفتین کلام اللہ، جو بھی دونوں دفتیوں کے درمیان ہے وہ کلام اللہ ہے۔ دفہ کہتے ہیں جلد کو، یعنی دونوں جلدوں کے درمیان جو مصحف ہے اس مصحف میں جو کچھ بھی ہے وہ کلام اللہ ہے۔ اور امام شافعی کے نزدیک چونکہ جزء فاتحہ ہے اور یہی نہیں بلکہ ہر سورہ کا جز ہے اور مصنف شافعی ہیں، اس لیے انہوں نے کہا لنا احادیث کثیرہ، ہماری دلیل میں بہت سی حدیثیں ہیں، ان میں سے وہ جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا فاتحۃ الکتاب 7 آیات اولاہن بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ فاتحۃ الکتاب 7 آیتیں ہیں، ان میں سے پہلی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اور حضرت ام سلمہ کا یہ قول کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے سورہ فاتحہ پڑھی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین کو ایک آیت شمار کیا، یہاں چھوٹ گیا ہے وعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین آیتن۔ اسی وجہ سے اس میں اختلاف ہوا کہ یہ مستقل آیت ہے یا اپنے ماں بعد سے مل کر کے آیت ہے، یعنی بسم اللہ مستقل آیت ہے یا ماں بعد الحمدللہ رب العالمین سے مل کر کے ایک آیت ہے۔ اور اس پر اجماع کی ما بین الدفتین کلام اللہ، جو بھی دونوں دفتیوں کے درمیان ہے وہ کلام اللہ ہے۔ والوفاق علی اثباتها فی المصاحف، اور مصاحف میں اس کے ثبت کرنے پر اتفاق باوجود اس کی کہ قرآن کے غیر قرآن سے خالی کرنے میں مبالغہ کے، یہاں تک کہ آمین کو نہیں لکھا گیا۔ اب دو مسئلے ہیں یہاں، ایک یہ کہ بسم اللہ جزء فاتحہ ہے یا نہیں، دوسرا یہ کہ بسم اللہ جزء قرآن ہے یا نہیں، تیسرا یہ کہ دیگر صورتوں کا جز ہے یا نہیں۔ تو بعض اس کے قائل ہے کہ بسم اللہ قرآن نہیں ہے بلکہ فصل کے لیے اور تبرک کے لیے اس کو صورتوں کے بیچ میں پڑھا جاتا ہے، اور یہ روایت کی گئی امام مالک کے امام اوزاعی سے، اور حنفیہ کے نزدیک بھی ایک روایت ضعیفہ یہ ہے، لیکن اس کے برخلاف حنفیہ کے نزدیک روایت معتمدہ یہی ہے کہ یہ جزء قرآن ہے۔ اب سورہ فاتحہ کا جز ہے یا نہیں ہے تو اس میں اختلاف بیان کیا ہے کہ مکہ کے قراء ابن کثیر مکی اور ان کے دونوں راوی قنبل بزی، اور ایسی کوفہ کے قراء، تو کوفہ کے قراء 3 امام حمزہ اور علی کسائی اور امام عاصم، یہ سب لوگ جزء فاتحہ مانتے ہیں، اور ان مقامات کے فقہاء بھی، کوفہ کے فقہاء میں امام ابو حنیفہ بھی ہیں لیکن ان کا ذکر آگے آ رہا ہے، اس لیے بقیہ فقہاء مراد ہوں گے، ایسی ہے عبداللہ بن مبارک امام شافعی۔
اور مدینہ کے قراء اور بصرہ اور شام کے قراء اور فقہا یہ جزو فاتحہ نہیں مانتے ہیں، ایسے امام مالک، امام اوزاعی۔ تو جزو قرآن ہے یا نہیں، تو اس پر اتفاق بیان کیا ہے کہ ما بین الدفتین کلام اللہ، جیسا کہ امام محمد بن حسن شیبانی سے نقل کیا۔ تو اس پر اتفاق جو بیان کیا تو گویا کہ جو لوگ مخالف ہیں، یعنی قرآن ہونے کے قائل نہیں ہیں، ان کا اعتبار نہیں کیا، لیکن قرآن ہونا اس کا بطور تواتر روایتاً ثابت نہیں ہے۔ قراء کی قرأتیں تو متواتر ہیں، اور ان قراء سے جو کچھ منقول ہے تو صرف اتنا کہ سورہ کے شروع میں، جیسے سورہ فاتحہ، اس کے شروع میں بسم اللہ پڑھی جائے گی، لیکن شروع قرأت میں بسم اللہ کا پڑھنا یہ اس کی قرآنیت پر دلیل نہیں ہے۔ جیسے تمام قراء کے نزدیک اعوذ باللہ کو پڑھا جائے گا شروع قرأت میں، لیکن اعوذ باللہ کو پڑھنا شروع قرأت میں اگرچہ قراء کا اس پر اتفاق ہے، لیکن یہ اعوذ باللہ کی قرآنیت پر دلیل نہیں ہے۔ تو ویسے ہی قراء سے بسم اللہ کا شروع میں پڑھنا یہ تو منقول ہے، لیکن یہ اس کی قرآنیت پر دلیل نہیں ہے، اس وجہ سے تواتراً اس کا قرآن ہونا ثابت نہیں۔ اس لیے شافعیہ جو کہ جزو فاتحہ اور جزو ہر سورہ مانتے ہیں، وہ اس کو ضمنی مسئلہ قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قطعی نہیں ہے، ورنہ جو اس کے منکر ہیں ان کی تکفیر ہوتی ہے، اور ہم ان کی تکفیر نہیں کہتے، امام نووی نے کہا ہے۔ اب رہا یہ کہ روایتاً نہیں ثابت ہے، لیکن ایک دلیل عقلی اس کے اوپر قائم ہے۔ دلیل عقلی کیا ہے کہ صحابہ کرام کو حکم یہ تھا کہ قرآن کو غیر قرآن سے مخلوط نہ کریں، یعنی صحابہ کے زمانے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جو مصاحف لکھے گئے تو اس میں یہ اہتمام ہوا کہ کوئی غیر قرآن اس میں داخل نہ ہونے پائے۔ تو یہ جو موجودہ مصاحف میں لکھا جاتا ہے، یہ سورہ کا یہ نام ہے، اس میں اتنے رکوع ہیں، اتنی آیتیں ہیں، یہ سب پہلے کے مصاحف میں نہیں تھا۔ اسی طریقہ سے آمین اب لکھتے ہیں اور بہت سی چیزیں لکھتے ہیں، تو یہ سب صحابہ کے مصاحف میں یہ چیزیں نہیں تھیں۔ تو ان حضرات نے اس کا التزام کیا کہ قرآن کو غیر قرآن سے خالی کیا، اور باوجود اس کے انہوں نے بسم اللہ کو لکھا۔ تو اگر بسم اللہ غیر قرآن ہوتی تو اس کو مصاحف میں وہ درج نہیں کرتے، تو ان کا مصاحف میں درج کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جزو قرآن ضرور ہے۔ تو جزو قرآن ہونا تو اس دلیل قطعی عقلی سے یہ معلوم ہوتا ہے، روایتاً اگرچہ نہیں ہے، اور روایات جو ہیں وہ سب احاد ہیں، لیکن ایک دلیل قطعی عقلی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جزو قرآن ضرور ہے، ورنہ صحابہ کرام اس کو مصحف میں درج نہیں کرتے۔ تو یہ ایک دلیل قطعی عقلی اس پر قائم ہوتی ہے کہ یہ جزو قرآن ہے۔ اب رہا یہ کہ جزو فاتحہ ہے یا نہیں، تو یہ بھی جن قراء سے ثابت ہے تو وہ اس کا جزو فاتحہ مانتے ہیں، اور باقی حضرات جو ہے جزو فاتحہ نہیں مانتے ہیں، تو یہ بھی امر قطعی نہیں ہوا۔ اب رہ گیا کہ دیگر صورتوں کا جز ہے یا نہیں ہے، تو یہ صرف امام شافعی کے نزدیک ہے کہ وہ سورہ برات کے علاوہ ہر سورہ کا جز سورہ فاتحہ کو مانتے ہیں، لیکن صحابہ اور تابعین کے نزدیک اس کا دیگر صورتوں کا جز نہ ہونا یہ طے شدہ امر ہے۔ یہاں تک کہ جو قراء اس کو سورہ فاتحہ کا جز مانتے ہیں وہ بھی ہر سورہ کا جز نہیں مانتے ہیں۔ اس کی دلیل یہ کہ یہ مصاحف امام حفص عن عاصم کی قراءت پر لکھے گئے ہیں، اور اس میں جو آیتوں کا شمار وغیرہ درج ہے یہ بھی انہی امام حفص کی قراءت کے مطابق لکھا گیا ہے۔ تو مثلا سورہ کوثر ہے، اس میں لکھا ہے سورۃ الکوثر مدنیۃ و 3 آیات،
سورہ کوثر مدنی ہے، 3 آیتیں ہیں، تو انا اعطیناک کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر، بسم اللہ کو چھوڑ کر کے ہی 3 آیتیں بنیں گی۔ اگر بسم اللہ کو بھی جزو سورہ مانتے تو 4 آیتیں ہوتی ہیں۔ ایسی سورہ اخلاص کے بارے میں یہ کہ 4 آیتیں ہیں، تو بسم اللہ کو چھوڑ کر کے 4 آیتیں بنیں گی۔ ایسی ہر سورہ میں کہ جو آیتوں کا شمار بتایا گیا ہے، اگر اس میں بسم اللہ کو نہ شمار کریں تبھی وہ شمار صحیح ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اور ویسے خبر واحد سے بھی معلوم ہوتا ہے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک سورہ ہے جس میں 30 آیتیں ہیں، جو اس کو پڑھے گا تو اس کے لیے نجات کا سبب بنے گی، اور یہ سورہ ملک ہے۔ تو سورہ ملک جو ہے بسم اللہ کو چھوڑ کر کے ہی 30 آیتیں ہیں، اگر اس کو بسم اللہ کو بھی شمار کر لیں تو 31 آیتیں ہو جائیں گی۔ ایک دلیل کہ جو قراء سورہ فاتحہ کو جز مانتے ہیں ان کے ہاں بھی بسم اللہ دوسری صورتوں کے جز کے طور پر شمار نہیں ہے۔ دوسری دلیل یہ کہ اگر کسی سورہ سے ابتدائی قرات ہو، مثلا آل عمران سے ابتدائی قرات کیا، تو پہلی جگہ سورہ فاتحہ یہ بسم اللہ پڑھی جائے گی، باقی آنے والی ہر سورہ کے ساتھ بسم اللہ پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی، تو اس میں قراء کے 2 فریق ہیں۔ نصف قراء اس کے قائل ہیں کہ آنے والی ہر سورہ کے شروع میں بھی بسم اللہ پڑھی جائے گی، اور نصف اس کے قائل ہیں کہ ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی۔ تو قالون النافع، امام نافع کے ایک راوی قالون، اور ابن کثیر مکی، اور امام عاصم کوفی، اور علی کسائی، ان حضرات کے نزدیک یہ ہے کہ پہلی سورہ کے شروع میں بسم اللہ پڑھی گئی، اس کے بعد ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ پڑھی جائے گی۔ اور باقی ورش نافع اور امام حمزہ کوفی اور ابو عمر بصری، ابن عامر شامی، ان حضرات کے نزدیک یہ ہے کہ ہر سورہ کے شروع میں نہیں پڑھی جائے گی۔ تو اگر یہ ہر سورہ کا جز ہوتی تو کوئی معنی نہیں ہے کہ پوری سورت پڑھی جائے اور ایک آیت کو یعنی بسم اللہ کو چھوڑ دیا جائے، جبکہ یہ حضرات اس کے قائل میں ان میں امام حمزہ کوفی بھی ہیں جو سورہ فاتحہ کا جز مانتے ہیں، لیکن ان کے نزدیک باقی ایک سورہ شروع کی اس کے ابتدا میں تو پڑھنا ہے سب کے نزدیک، لیکن باقی آنے والی ہر سورہ کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا یہ ان حضرات کے نزدیک نہیں ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر سورہ کا جز نہیں ہے، اگر جز ہوتی تو کوئی مطلب نہیں کہ پورا قرآن پڑھا جائے اور اس کا ایک جز چھوڑ دیا جائے۔ تو اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ صرف سورہ فاتحہ کا جز ہونے میں اختلاف ہے متقدمین کا، اور غیر سورہ فاتحہ کا جز ہونے میں اتفاق ہے کہ کوئی بھی سورہ فاتحہ کے علاوہ اور کسی سورہ کا جز بسم اللہ کو نہیں مانتا ہے۔ اب رہ گئے حدیثیں، تو یہ سب احاد ہیں اور ان پر بھی کلام ہے۔ اب اسی سے ایک جزئی مسئلہ، فرعی مسئلہ یہ بھی نکلتا ہے کہ بسم اللہ کا نماز میں، جہری نماز میں جہر ہوگا یا نہیں، یعنی جب الحمدللہ کو جہر سے پڑھیں گے تو بسم اللہ کا جہر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نزدیک یہ ہے کہ جہر ہوگا، اور ہمارے نزدیک یہ ہے کہ بسم اللہ کا جہر نہیں ہوگا۔ تو یہ اسی صورت میں ہے کہ جب بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز ہے تو جز ہونے کے لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ اس کا جہر ہوگا، اور ہمارے نزدیک چونکہ جز نہیں ہے تو ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جہر نہیں ہوگا۔ اب رہ گئی حدیثیں، تو وہ کہتے ہیں لنا حدیث و کثیرہ، ہمارے نزدیک بہت سی حدیثیں ہیں جن سے اس کا جزو فاتحہ ہونا ثابت ہے۔ اس میں ایک روایت ہے ابو ہریرہ کے ذکر کی ہے، اس کو دارقطنی نے جعفر ابن مکرم سے روایت کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عزیز بیان کیا ابو بکر حنفی نے حدثنا عبد الحمید ابن جعفر اخبرنی نوح بن ابی بلال عن سعید المقبری عن ابی ہریرہ
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأتم الحمد فاقرؤوا بسم اللہ الرحمن الرحیم انها ام القرآن و ام الکتاب و سبع المثانی و بسم اللہ الرحمن الرحیم احدی آیاتها۔ تو یہ روایت جعفر بن مکرم اوپر روایت کرتے ہیں ابو بکر حنفی سے و عبدالحمید بن جعفر سے، اور وہ نوح بن ابی بلال سے، وہ سعید مقبوری سے، وہ ہے ابو ہریرہ سے۔ ابو ہریرہ سے مرفوعاً کہ حضور نے فرمایا کہ جب تم الحمد پڑھو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، یہ ام القرآن ہے، ام الکتاب ہے، سبع مثانی ہے، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم احدی آیاتها، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی ایک آیت ہے۔ تو یہ ایک روایت ہوئی دارقطنی کی، لیکن دارقطنی نے اپنی علل میں بیان کیا ہے کہ ابو بکر حنفی کہتے ہیں کہ مجھے روایت کرتے ہیں عبدالحمید بن جعفر سے، وہ روایت کرتے ہیں نوح سے، کہ اس کے بعد میں نے نوح بن ابی بلال سے ملاقات کی، تو انہوں نے یہ حدیث ویسے ہی سنائی جیسے کہ عبدالحمید نے سنائی، لیکن اس کو مرفوع نہیں کیا، ولم یرفعہ۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ حضرت ابو ہریرہ کا اپنا قول ہے کہ بسم اللہ اس کی ایک آیت ہے، اور سرکار سے مرفوعاً یہ ثابت نہیں ہے۔ امام دارقطنی نے جو کہ شافعی المذہب ہیں، خود انہوں نے کہا کہ اس حدیث کے بارے میں اختلاف ہوا کہ عبدالحمید بن جعفر یہ تو روایت کرتے ہیں، اس کو مرفوعاً روایت کرتے ہیں، لیکن اسامہ بن زید لیثی اور ابو بکر حنفی اس کو حضرت ابو ہریرہ پر موقوف روایت کرتے ہیں، وہو الصواب۔ انہوں نے کہا کہ یہی صحیح ہے۔ ایک تو یہ ہوا، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ مرفوعاً ثابت نہیں ہے، موقوف ہے۔ تو اگر حضرت ابو ہریرہ کے قول کے طور پر ہو تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے سرکار کی قرأت سنی اور اس سے یہ سمجھا کہ بسم اللہ بھی بقیہ آیتوں کی طرح ایک آیت ہے، تو یہ ان کے ظن پر مبنی ہوگا، اور اس سے قرآنیت نہیں ثابت ہوتی، نہ جزئیت ثابت ہوتی ہے، تو اس سے سورہ فاتحہ کا جز ہونا نہیں ثابت ہوتا۔ سرکار سے قولاً یہ مروی نہیں ہے کہ بسم اللہ اس کی ایک آیت ہے۔ علاوہ اس کے دوسری علت اس میں یہ ہے کہ اس حدیث کو جو سعید مقبوری نبی ہریرہ ہے، امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے اپنی صحیح میں، اور ایسی ترمذی اور ابو داؤد نے بھی اس کو روایت کیا ہے، اور ترمذی نے حسن صحیح کہا ہے۔ اس میں صرف اتنا ہے، یہ ابن ابی ذئب کی روایت سعید مقبوری سے ہے، ابو ہریرہ سے ہے، اس میں یہ ہے کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ ہی ام القرآن و سبع المثانی والقرآن العظیم، کہ الحمدللہ یہ ام القرآن ہے، یہ سبع مثانی ہے، اور یہی قرآن عظیم ہے، جس کا ذکر سورہ ہجر میں ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ تو اس میں سرکار نے صرف الحمدللہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ ام القرآن ہے، سبع مثانی ہے، قرآن عظیم ہے، بسم اللہ کا سرے سے نام ہی نہیں اس میں۔ تو یہ سعید مقبوری کی روایت جو ہے تو ابو ہریرہ سے ہے، وہ صرف الحمدللہ کے بارے میں ثابت اور محفوظ ہے، اور بسم اللہ کا اس میں سرے سے ذکر نہیں۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ دوسری روایت جو ہے تو ابو ہریرہ سے ہے جس میں بسم اللہ کا ذکر ہے، وہ معلول ہے۔ علاوہ اس کے جو عبدالحمید ابن جعفر ہیں جنہوں نے مرفوعاً روایت کیا ہے، ان کے بارے میں کلام بھی ہے، اگرچہ اکثر لوگوں نے توثیق کیا، امام مسلم نے ان سے صحیح میں روایت کی ہے، لیکن ثقہ سے بھی خطا ہوتی ہے، اور یہ اسی میں سے ہے جس میں انہوں نے خطا کی ہے۔ تو روایتاً یہ بسم اللہ کا جزو فاتحہ ہونا یہ اخبار احاد سے بھی ثابت نہیں ہوتا۔ دوسری حدیث حضرت ام سلمہ کا قول کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ پڑھی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین کو ایک آیت شمار کیا۔ تو یہ روایت اس کے بارے میں امام سیوطی نے کہا، جو شافعی ہیں، کہ حضرت ام سلمہ سے روایت کہ یہ الفاظ صحیح نہیں ہیں۔ اب ان سے الفاظ جو ہے وہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت، الحمدللہ رب العالمین 2 آیت ہے، الرحمن الرحیم 3 آیت ہیں۔ اور اس حدیث کو حاکم نے روایت کیا عمر ابن ہارون سے، وہ ابن جریج سے، وہ ابن ابی ملیکہ سے، وہ ام سلمہ سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرأ فی الصلاۃ سورہ فاتحہ سے سورہ نماز میں پڑھی، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 1 آیت، الحمدللہ رب العالمین کو 2 آیت،
الرحمن الرحیم کی 3 آیات شمار کیا الی آخری۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ کو پڑھا، بسم اللہ کو پڑھا، اور اس میں بسم اللہ کو 1 آیت اور الحمدللہ کو 2 آیت اور الرحمن الرحیم کو 3 آیت شمار کیا۔ یہ عمر ابن ہارون سے حاکم نے روایت کی، لیکن خود حاکم نے دوسری روایت کی حمام سے، وہ ابن جریج سے، ابن ابی ملیکہ سے، اس میں صرف یہ ہے کہتے ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کانت قراءۃ النبی صلی اللہ تعالی وسلم وقالت بسم اللہ الرحمن الرحیم قراءۃ مفسرۃ حرفا حرفا قراءۃ بطیہ، کہ حضرت ام سلمہ نے فرمایا کہ سرکار کی قراءت آہستہ قراءت تھی، اس طرح سے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے پڑھ کر کے بتایا، ایک ایک حرف کر کے پڑھا۔ دوسری اس کو امام حاکم نے صحیح برشت شیخین کہا۔ دوسری روایت یعلا ابن مملک سے، وہ حضرت ام سلمہ سے بات کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت ام سلمہ سے سرکار کی قراءت کی کیفیت کے بارے میں پوچھا، تو فیضا حیت انعت قراءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرفا حرفا، تو یہ سرکار کی قراءت کی کیفیت بیان کر رہی تھی ایک ایک حرف کر کے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ حضرت ام سلمہ کی جو حدیث ہے یہ نماز کے اندر بسم اللہ پڑھنے کے بارے میں نہیں ہے یا قراءت کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ ان کی حدیث اس بارے میں کہ خارج نماز سرکار کی قراءت کی کیفیت کیا تھی، وہ یہ ہے کہ تفصیلی طور پر صاف صاف واضح طور پر پڑھا کرتے تھے، یہی انہوں نے پڑھ کے بتایا۔ اس لیے امام نووی شافعی نے تہذیب الاسماء واللغات میں یہ فرمایا کہ حضرت ام سلمہ کی حدیث قراءت نماز کے بارے میں نہیں ہے بلکہ خارجی نماز قراءت کے بارے میں ہے۔ تو خارجی نماز قراءت کی کیفیت کیا تھی، اس میں بسم اللہ پڑھنا ثابت ہوتا ہے، اس سے سورہ فاتحہ کا جز ہونا یہ معلوم نہیں ہوتا ہے۔ اب صرف عمر ابن ہارون نے جو روایت کی ہے کہ قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الصلاۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتحہ آیتن الحمدللہ رب العالمین آیتین، تو عمر ابن ہارون جو ہے مجروح ہے۔ امام احمد بن حنبل نے کہا لا روی عنہ شیء، امام یحییٰ بن معین نے کہا لیس بشیء، حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کذاب کہا کہ جعفر ابن محمد یعنی جعفر صادق ابن امام محمد باقر ان کے وصال کے بہت زمانے کے بعد یہ مکہ آیا اور کہا کہ میں نے ان سے ملاقات کی ہے اور ان سے روایت بھی کرنے لگا۔ صالح جزرہ نے کہا کہ کذاب تھے، امام نصیر نے مطلوب کہا، اور علی ابن مدینی نے اس کی سخت تضعیف کی، تو یہ روایت کسی سے ثابت نہیں ہے۔ چونکہ شافعیہ کے نزدیک سورہ فاتحہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز ہے اور نماز میں اس کی قراءت جہرن ہے، تو امام دارقطنی جب مصر گئے تو کچھ لوگوں کی فرمائش پر انہوں نے ایک جز لکھا اس بارے میں کہ بسم اللہ کو جہر سے پڑھا جائے گا، اس میں اس طرح کی احادیث جمع کی جن میں جہر کا ذکر تھا۔ تو مالکیہ کے نزدیک چونکہ بسم اللہ نماز میں نہ جہرن ہے نہ سرن ہے، تو کسی نے ان کو قسم دے کے پوچھا کہ بتائیے اس میں سے صحیح کون ہے، تو امام دارقطنی نے اعتراف کیا کہ لم یثبت فی الجہر بالبسملۃ حدیث، یعنی بسم اللہ کے جہر کے بارے میں کوئی بھی حدیث ثابت نہیں ہوئی۔ اور اس کو دوسرے لوگوں نے اور وضاحت سے کہا ہے، یعنی جتنی حدیثیں صحیح ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، اور جو صحیح ہیں تو وہ اس میں بسم اللہ کے جہر کا کوئی ذکر نہیں ہے، تو جہر بسم اللہ یہ ثابت نہیں ہوتا ہے۔ اب ہمارے نزدیک انس بن مالک کی حدیث ہے جو نہایت صحیح ہے، یہاں تک کہ اس کو ائمہ اربعہ نے امام اعظم امام مالک امام شافعی امام احمد ان چاروں حضرات نے روایت کیا ہے، ان کے علاوہ اصحاب ستہ نے ان کو بھی روایت کیا ہے، ان کے علاوہ امام طحاوی دارمی ابن خزیمہ ابن حبان وغیرہ تقریباً 20-21 مصنفین میں روایت کیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی بکر وعمر فکانوا لا یجہرون بسم اللہ الرحمن الرحیم، بعض میں یہ کہ فکانوا لا یقرؤون بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طبرانی ابن خزیمہ کی روایت میں یہ ہے کہ فکانوا یسرون بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث ہے۔ اس میں یہ ہے کہ بعض میں یہ ہے کہ کانوا یستفتحون بالحمدللہ رب العالمین، اس میں یہ ہے کہ یہ حضرات بسم اللہ کا جہر نہیں کرتے تھے، تو اگر بسم اللہ سورہ فاتحہ کا ایک جز ہوتی
تو کوئی مطلب نہیں کہ پوری صورت جہر سے پڑھی جائے اور ایک جز بسم اللہ یہ سرن پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے، تو یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اب چونکہ ان تمام روایتوں میں یہ کہ بسم اللہ کا جہر نہیں ہے، بعض میں یہ ہے کہ الحمدللہ سے قراءت شروع کرتے ہیں، بعض میں یہ بھی ہے جیسا کہ طبرانی نے بات کیا کانوا یسرون بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ حضرات بسم اللہ کو سرن پڑھتے تھے، اس لیے حنفیہ یہ قائل ہوئے کہ بسم اللہ سرن پڑھنا یہ سنت ہے۔ اور امام مالک کے ہاں نہ سرن ہے نہ جہرن ہے، اور امام شافعی کے نزدیک چونکہ یہ سورہ فاتحہ کا جز ہے اس لیے ان کے نزدیک جہرن ہے، مگر جہر پر کوئی حدیث صریح ثابت نہیں ہے۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ بسم اللہ قرآن نہیں ہے، تو ان کے خلاف یہ دلیل والاجماع اس پر اجماع کی بامان دفتین کلام اللہ ہے، اور مصاحف میں اس کے ثبت کرنے پر اتفاق، باوجود اس کے قرآن کو غیر قرآن سے خالی ہونے پر میں مبالغہ تھا۔ تو اگر بسم اللہ جزو قرآن نہ ہوتی تو اس کو مصحف میں لکھا نہیں جاتا، تو اس سے معلوم ہوتا کہ جزو قرآن ہے، اس سے اس کا جزو قرآن ہونا عقلاً دلیل عقلی سے معلوم ہوتا ہے۔ یہاں تک ہو گیا، کتنا وقت ہوا؟ یہاں تک ہو گیا۔ اب اس کے بعد بسم اللہ میں بات جار رہا ہے، اس مجرور ہے، تو جار کسی سے متعلق ہوتا ہے، تو جار مجرور مل کر کے کس سے متعلق ہوگا؟ تو مصنف نے یہ اختیار کیا کہ اقرؤ سے متعلق ہوگا، اور یہ ابدؤ یا ابتدائی وغیرہ مقدر ماننے سے بہتر ہے۔ اور یہ بتایا کہ اقرؤ جو ہے بعد میں نکالا جائے گا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرؤ، چونکہ اللہ کا نام لینا اس موقع میں اہم ہے، تو نام جو ہے وہ مقدم ہوگا اور اقرؤ جو عامل ہے یہ مؤخر ہوگا۔ جیسے ایاک نعبد میں ایاک جو معمول ہے یہ مقدم ہے اور نعبد یہ مؤخر ہے۔ بسم اللہ مجریہا میں بسم اللہ مقدم ہے، مجریہا مؤخر ہے، تو ویسے جو عامل نکالا جائے گا وہ مؤخر ہوگا۔ اب رہا ہے کہ عامل کیا ہوگا، اس کو کہا کہ با متعلق ایک محذوف سے جس کی تقدیر بسم اللہ اقرؤ ہے۔ اب اقرؤ کیسے؟ تو کہا کہ لأن الذی یتلوہ مقروب، تلا یتلو تلوًا کا معنی متصلاً بعد میں آنا، اس لیے کہ جو اس کے بعد آ رہا ہے وہ مقروء ہے، یعنی الحمدللہ اس کے بعد پڑھا جائے گا اور صورت میں اور پڑھا جائے گا، وہ مقروء ہے، تو جب اس کا مابعد مقروء ہے تو یہ قرأت یہاں نکالیں گے، اقرؤ نکالا جائے گا۔ اسی طریقہ سے ہر کام کرنے والا اس کو مقدر مانے گا جس کام کے لیے تسمیہ کو مبدا قرار دے رہا ہے، جیسے کتابت کرنے والا نکالا کہ بسم اللہ یکتب، کھانے والا بسم اللہ یاکل، پینے والا بسم اللہ اشرب، داخل ہونے والا بسم اللہ ادخل۔ اب یہ کہا ہے کہ یہ اقرؤ کو مقدر ماننا بہتر ہے ابدؤ مقدر ماننے سے، یہ اولا کہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ابدؤ ماننا بھی جائز ہے، ورنہ کہتے کہ یہ ثواب ہے یہی اور باقی غیر ثواب ہے۔ اب یہ بہتر کیوں ہے، اس کی وجہ بیان کی کہ یہ ابدؤ ماننے سے بہتر ہے لعدم ما یطابقہ و ما یدل علیہ، اس لیے کہ ایسی کوئی چیز نہیں جس سے موافقت رکھتی ہو اور جو اس کے اوپر دلالت کرتی ہو۔ تو جہاں جہاں بسم اللہ کا متعلق مذکور ہے تو وہاں ابدؤ نہیں ہے، جیسے حدیث میں بسم اللہ ولجنا، بسم اللہ خرجنا، تو ولجنا خرجنا یہ تو آیا ہے، بدانا نہیں آیا ہے۔ حضرت جبریل سے روایت ہے کہ وہ فرماتے بسم اللہ ارقی کا، رقا ارقی رقیہ پڑھ کر کے پھونکنا، تو جہاں مذکور ہے وہاں پر ابدؤ نہیں آیا ہے، ولجنا خرجنا یا جو کام ہو رہا ہے اسی کا ذکر بسم اللہ ارقی کا۔ اور کوئی ایسی بھی چیز نہیں جس کے اوپر دلیل ہو، یعنی ابدؤ ماننے کے اوپر کوئی دلیل اور قرینہ بھی قائم نہیں ہے۔ صحیح اس لیے ہے کہ یہ بہرحال عقل و شرب ہو، دخول خروج ہو، کوئی بھی کام ہو تو آدمی اس کو شروع کرتا ہے، تو چونکہ شروع کرنا یہ پایا جا رہا ہے
اس وجہ سے ابدا وہ مقدر مان سکتا ہے، اور اس سے بہتر ہے کہ ابتدائی مقدر مانا جائے، کیونکہ ابتدائی اگر بسم اللہ ابتدائی مانتے ہیں تو اور زیادہ تقدیر لازم آئے گی۔ ابدا تو خیر فعل با فاعل ہے، اور ابتدائی مضاف مضاف الیہ مل کر کے مبتدا بنے گا، اور ابتدائی بسم اللہ کہیں گے تو ثابتن پھر نکالنا پڑے گا، تو ابتدائی ثابتن بسم اللہ ہے تو زیادہ تقدیر اس میں ہوگی۔ ایک تو خود لفظ ابتدائی ابدا سے بڑھ جاتا ہے، دوسرے ثابتن یہ ظرف بھی نکالنا پڑے گا، تو اس سے بہتر ہے اقرب ماننا، ابتدائی سے بہتر ہے لزیاتی اضمارن سی ہے، اس لیے کہ اس میں زیادہ مقدر ماننا پڑتا ہے۔ اب یہ بسم اللہ پہلے اقرب بعد میں نکالیں گے، تو اس کو کہا ہے کہ معمول کو مقدم کرنا یہاں زیادہ برمحل ہے، زیادہ موقع رکھتا ہے، زیادہ برمحل ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ کے نام سے ہی مدد لیتے ہوئے برکت حاصل کرتے ہوئے ابتدا ہونی ہے، تو اس میں الہی یہ مقدم ہونا چاہیے، اور باقی عامل یا اقلو عقلو اشب وغیرہ ہوگا یہ مؤخر ہونا چاہیے، جیسا کہ باری تعالیٰ قول بسم اللہ مجریہا میں ہے، اور اس کے ارشاد ایاک نعبد میں ہے، ایاک مفعول بہ ہے مگر مقدم ہے چونکہ وہی اہم ہے، لأنہ اہم ہو، تو یہاں بسم اللہ ہے اور مقدم ہوگا اس لیے کہ یہی اہم ہے، اور اختصاص پر زیادہ دلالت کرنے والا ہے، کہ کفار کہتے بسم اللہ والعزیٰ، تو اس کے مقابلے میں یہ بسم اللہ وہ مقدم ہوگا، یعنی بسم اللہ اقرأ بسم اللہ اکتب، تو اس میں اختصاص پر زیادہ دلیل ہوگی۔ ادلو اس میں تفضیل کا صیغہ استعمال کیا ہے، یعنی اگر یوں کہا جائے کہ اقرأ بسم اللہ تو بھی مشرکین کا رد ہو جاتا، اور قرأت کے اللہ کے نام کے ساتھ قرأت کا اللہ کا خاص ہونا معلوم ہو جاتا، لیکن مقدم کرنے میں اختصاص زیادہ ہوتا ہے، اور تعظیم میں بھی زیادہ دخل لگتا ہے کہ نام کو مقدم کیا گیا، اور وجود کے بھی زیادہ موافق ہے۔ وجود کے زیادہ موافق کیسے؟ اس لیے کہ باری تعالیٰ کا نام قرأت سے مقدم ہے، مقدم کیوں نہ ہو جبکہ اس کو قرأت کا اعلیٰ قرار دیا گیا ہے۔ یہ صورت میں کہ بسم اللہ با جو ہے استعانت کی ہے، یعنی اس میں الہی کی مدد سے میں قرأت کرتا ہوں، تو جب اس کی مدد سے قرأت ہو رہی ہے تو بسم اللہ اس کا اعلیٰ اور ذریعہ ہوا۔ اعلیٰ اور ذریعہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرأت اسی سے پوری ہوگی، جیسے کہ کلید سے مفتاح سے فتح ہوتا ہے، مفتاح نہ ہو تو فتح نہیں ہوگا، تو اب یہ ہے کہ بسم اللہ اگر نہ ہو تو کیا قرأت ہی نہیں ہوگی یا عقل و شرب ہی نہیں ہوگا، تو اس کو کہا کہ اس کا اعلیٰ ہونے کا مطلب یہ کہ شریعت میں بغیر بسم اللہ کے جو کام ہوتا ہے اس کا اعتبار اور شمار نہیں ہے، تو اس لحاظ سے اس کو اعلیٰ قرار دیا گیا کہ فعل تام اور کامل نہیں ہوتا ہے اور نہ شرعاً معتبر ہوتا ہے، معلوم یصدر بسم ہی تعالیٰ، جب تک کہ تصدیق میں شروع کرنا، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع نہ کیا جائے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کل امر زیبان لم یبدأ فیہ بسم اللہ فہو رواه الخطیب وغیرہ، کہ ہر بال کا مطلب ہوتا ہے دل کے قلب کے، تو قلب والا کام کا مطلب ہے کہ قلب سے لگا ہونے والا کام، اس سے مراد اہم کام، ہر اہم کام جو اللہ کے نام سے شروع نہ ہو تو ابتر ہوتا ہے، یعنی ادھورا اور ناقص ہوتا ہے۔ اور کہا گیا کہ با مصاحبت کے لیے ہے، یعنی استعانت کے بجائے مصاحبت کے لیے، یعنی اللہ یعنی اقرأ ملتبسن بسم اللہ ہے یا ملتبسن بسم اللہ اقرأ، تو مصاحبت کے لیے ہوگی، تب مطلب ہوگا متبرکن بسم اللہ اقرأ، اللہ کے نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے پڑھتا ہوں۔